تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج جو اللہ نے یہ ترقی عطا فرمائی، اللہ نے جو آج عہدے اور عزت عطا فرمائی، اس کے پیچھے بہت بڑی داستان ہے۔ میں حضرت سے عرض کروں گا کہ اپنی زندگی کے بچپن کی اور اپنے گھر کی داستان آپ کو سنائیں۔ یہ وہ اللہ والا اس وقت پوری دنیا کے اندر سلسلہ نقشبند کے فیض کو عام کر رہا ہے، جس اللہ والے کے گھر کے اندر کئی کئی دن کھانا نہیں پکتا تھا۔ یہ حضرت کی زبانی خود ہے۔ والدہ محترمہ نے رضائی کھول کر اس میں سے روئی نکال کے دی۔ جب گھروں کے اندر فاقوں کا بندوبست ہو گیا اور انتظام کوئی نہیں، والدہ نے رضائی پھاڑ کے روئی نکال کے دی، جب اسے بیچ کے دانے لے آ۔ یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو فیض عام ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر دیکھو سخاوت کا اس گھرانے کا یہ عالم تھا، جب روئی بیچ کر 10 سیر گندم گھر کے اندر آئی تو پڑوس میں سے خالہ آ گئی، اور خالہ کے کہنے لگی بہن تیرے گھر گندم آئی ہے، میرے گھر کے اندر بھی چولہا نہیں جلا۔ خالہ نے ان بچوں کا خیال نہیں کیا، بلکہ 10 کلو گندم اٹھا کے دے دی۔ بی بی تو اپنے بچوں کا جا کے انتظام کر، میرے بچوں کا اللہ وارث ہے۔ پتہ نہیں اس وقت اس کے دل سے کیا دعا نکلی ہوگی، پتہ نہیں اس وقت اس کی آنکھ سے کون سا آنسو نکلا ہوگا، اور وہ آنسو زمین پر نہیں فرشتوں کے پروں پہ گرا ہوگا، اور فرشتے آسمانوں کی طرف لے کے گئے ہوں گے۔ اس عورت کے ایک آنسو نے خدا کی قسم ان کی نسلوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ تو سب سے پہلی تربیت اپنے گھر سے، مدینہ شریف کے اندر پڑھنے والے، پورے پاکستان کے اندر فیض عام کرنے والے، والد محترم سے فیض لینے والے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو کم نہیں ہوگا کہ جو ماں کی گود اور باپ کی تربیت سے میرے شیخ کو ملا، اللہ کی قسم دنیا کے کسی یونیورسٹی ادارے سے نہیں ملا۔ جب ماؤں اور باپوں نے اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیے تو آپ کا میرا بیڑا غرق کراچی کی ماحول اور کراچی کے غلط تاثر نے نہیں کیا، بلکہ گھر کے اندر سے ہماری زندگی کی بنیادیں کھوکھلا ہونی شروع ہو گئی۔ اور شیخ کے ساتھ قدم چلانا، شیخ کے ساتھ چلنا، یہ بھی بڑی سعادت مندی ہوا کرتی ہے۔ جب میرے پیر نے میرے سر کے اوپر پگڑی باندھی تو کچھ حضرات میرے بقول میرے شیخ کے کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں، تو شیخ فرمانے لگے یہ میں نے خود فیصلہ کیا، تمہیں کیا پتا کہاں سے اجازت ملی اور کہاں سے فیصلہ ہوا ہے؟ ہاتھ میرے تھے، فیصلہ تو کہیں اور سے ہوا ہے میرے، کیونکہ ان اللہ والوں کا ہر وقت 24 گھنٹے کنیکشن مدینہ شریف سے رہتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مدینے کے منتظر ہوتے ہیں، اور کچھ نصیبوں والے ایسے ہیں جن کا مدینے والا منتظر ہوتا۔ کچھ ایسے ہیں جن کے کردار سے حضور اپنے رخ انور کو مواجہ شریف کے سے پھیر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں خواب میں آ کر کہتے ہیں مریدہ آ جا، تیرا پیر محمد انتظار کر رہا ہے۔ یہ اس خوش نصیبی اور اس منزل کو پانے کے لیے میں حضرت سے عرض کروں گا کہ طالب علمی دور ہے، اپنے طالب علمی دور کی ذرا داستان سنائیے کہ آج اللہ واہ میں سامرے کے اندر بغداد میں حضرت کے لیے ایک بڑا عمدہ لباس آیا، شہزادے گواہ ہیں، اور وہاں بغدادی کلہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف، وہاں کے سجادہ نشین نے، وہاں کے ائمہ نے حضرت کو ٹوپی پیش کی۔ آپ نے عبایا تو پہن لیا، فرمایا پگڑی نہیں اتاروں گا، یہ پگڑی میرے باپ نے بچپن میں میرے سر کے اوپر باندھی تھی، یہ ٹوپی تمہیں مبارک ہو، یہ میرے باپ کا دیا ہوا تحفہ مجھے میرے باپ کے خزانے سے نہیں ملا، بلکہ حضور کے روزے سے مدینہ انور سے ملا ہے۔ ان پگڑی کی، اس داڑھی کی، اس لباس کی نسبت وہاں کی ہے، کسی میرے عزیزوں کسی دکان کسی فیکٹری کی نہیں ہے۔ شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ مریدین کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ سعادت سمجھا کرے اپنے پیر کے ساتھ چلنا، اس کے پیچھے چلنا،
کیونکہ جو اللہ کی رحمت کا فیضان ان پر اترتا ہے، ان کے صدقے سے وہ سایہ ہمیں بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ میرے دل کے اندر میرے گھر کی فکر، میرے دل کے اندر میری نسل کی فکر، میرے بچے اور بچی کی فکر، اللہ والوں کے دل کے اندر پوری نسل انسانی کی فکر ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ میرا کوئی نہیں، یہ میرا یہ وہ کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں سب میرے ہیں۔ مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ رائیوڈ والے ان سے پوچھا کرتے حضرت کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا مسلک رکھتے ہیں؟ فرمایا کرتے ہم سب کے سب ہمارے، ہم رب کے رب ہمارے۔ جب تک امت کا درد اور غم سینے کے اندر نہیں آئے گا اس وقت تک نہ آپ کو کتاب اللہ سے فیض نصیب ہوگا، نہ محمد عربی کی حدیث سے فیض نصیب ہوگا۔ اس فیضان کو ہم نے عام کرنا ہے۔ ان کی عمر دیکھیے، ان کے سفر دیکھیے، ہفتے میں 4 صوبوں کا سفر۔ شیخ کو کبھی فون کرتا ہوں، فرماتے ہیں میں کہیں مصر میں بیٹھا، کہیں استنبول میں بیٹھا، میں نے کہا تھکن نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب درود شریف پڑھتا ہوں اللہ ساری تھکن کو اتار دیتا ہے، جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں مدینے کی طرف نسبت ہوتی ہے، اللہ میری ساری پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے کئی ممالک کے اندر علم دین کا فیض پلانے والے، سلسلہ نقشبند کا فیض پلانے والے، یقین جانو میں منہ پر تعریف نہیں کر رہا، پیچھے بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ اظہار ہوتا ہے، اور اس کا اللہ اکبر میرے عزیز و شکرانے کے طور پر یہ سارے وقت کے علماء کرام قدموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت آپ کو اپنی داستان سنائے، میرے زندگی میں 2 مرتبہ حضرت کی داستان سنی، اللہ کی قسم ہم تو کیا روئے فقیر سے، اللہ اکبر، سناتے سناتے بات نہ ہو سکی۔ میں آج عرض کر رہا ہوں اس کرسی، اس تخت شاہی، اس مسند کے پیچھے بہت بڑی دکھوں کی داستان ہے، بہت زیادہ آنسو ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم کبھی دال کو، کبھی روٹی کو، کبھی پراٹھے کو، کبھی سالن کو، کبھی پنکھے کی ہوا کو، کبھی لائٹوں کی روشنی کو میرے چاند کبھی بھی اہمیت نہ دینا۔ رب کعبہ کی قسم جو سر جھکانے میں مزہ آتا ہے وہ سر اٹھانے کے اندر مزہ کوئی نہیں آتا ہے۔